نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، دنیا کی ہنگامہ خیز زندگی میں جب کوئی چیز کھو جاتی ہے، دل ایک عجیب سی بے چینی میں ڈوب جاتا ہے. ایسے لمحے میں مایوسی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا سب سے بڑی امید ہے، کیونکہ وہی ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے اور گمشدہ نعمتوں کو لٹاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مولوی طاہر 1 چینل، ایک ایسا روحانی سفر جہاں ہم آپ کو اللہ کی محبت، دعا کی طاقت اور روحانیت کی خوشبو سے جوڑتے ہیں. یہاں ہم آپ کی زندگی کی الجھنوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں. آج ہم آپ کے لیے 3 خاص دعائیں لائے ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ کی گمشدہ چیز یا چوری کی ہوئی چیز کو واپس دلوانے میں مددگار ہوں گی. چلیے اب ان خاص دعاؤں کی طرف بڑھتے ہیں جو گمشدہ یا چوری شدہ چیز کے ملنے میں انشاءاللہ تعالی آپ کا سہارا بنیں گی. جب کوئی چیز گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے اعمال پر نظر ڈالیے. اگر اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو فوراً اس کو دور کرنے کی فکر کریں اور کثرت سے استغفار کریں. پھر ہر نماز کے بعد انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس دعا کو 25 مرتبہ مانگے. اللہم راد الضالۃ وہادی الضالۃ تہدی من الضلالۃ اردد علی ضالتی بقدرتک وسلطانک فإنہا من عطائک فضلک. یہ دعا مجمع الزوائد میں موجود ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اے گمشدہ کو واپس کرنے والے اور راہ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے والے، تو ہی گمشدہ کی راہ بتا سکتا ہے. اپنی قدرت اور غالبیت کے ذریعے میری گمشدہ چیز کو واپس فرما دے، کیونکہ بے شک وہ تیری عطا اور تیرے فضل سے مجھے ملی تھی. دوسری دعا یہ ہے: انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدلنی منہا خیرا. یہ دعا جامع ترمذی میں موجود ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ، میں اپنی مصیبت میں آپ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں. مجھے میری مصیبت میں ثواب عطا فرما اور اس کے عوض اس سے بہتر عطا فرما. یہ دعا بہت ہی مجرب ہے. خصوصاً کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی نعمت زائل ہو جائے، اس وقت بھی یہ دعا مانگنی چاہیے. اسی طرح گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جائے یا کوئی بھی جانی و مالی نقصان ہو تو اس وقت اس دعا کو اہتمام سے مانگے اور اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے یہ دعا مانگی گئی تو انشاءاللہ تعالی دل کو تسلی بھی ہو جائے گی اور اس چیز کا بہتر بدل بھی مل جائے گا. فائدہ: حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جس بندے کو کوئی تکلیف پہنچے پھر یہ دعا مانگے: انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کا ترجمہ: ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے اللہ، مجھے میری اس مصیبت میں ثواب عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اس سے مصیبت پر اجر عطا کرتے ہیں اور اس سے بہتر بدل عنایت فرماتے ہیں. فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے وہی کلمات مانگے جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یعنی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرمایا. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. تیسری دعا یہ ہے: یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ
ان اللہ لطیف خبیر۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اس سے حاضر کر دے گا۔ یقین جانو اللہ بڑا باریک بین، بہت باخبر ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یاد رہے کہ جب کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اسے تلاش کرنے کے لیے بعض بزرگوں نے بتایا کہ 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر سورہ لقمان کی یہ آیت تلاوت کی جاتی رہے تو عموماً وہ گمشدہ چیز مل جاتی ہے۔ بندے نے بھی اس کا درجنوں بار تجربہ کیا ہے۔ بحوالہ آسان ترجمہ قرآن۔ محترم بھائیو، یہ 3 دعائیں ہوئی۔ آپ سے جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی چوری کر لیں تو ان 3 دعاؤں کا آپ اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ چوری شدہ چیز یا گم شدہ چیز کے ملنے میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔